رجب بٹ کی شادی نے جہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک ہلچل مچا دی ہے، لوگ اس کی شادی کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کی شادی سے لے کے ان کی گرفتاری تک، اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وہ زیادہ اپنی شادی پہ خرچہ کر رہے ہیں، پیسے کو بہا رہے ہیں، بلکہ پیسے کو بہا کیا، میں تو کہوں گا کہ پیسے کو کوئی لفظ میرے پاس نہیں کہ پیسے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ۔ لیکن وہیں پہ میں ایک ایز اے سائیکیٹرسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک منفی پہلو اجاگر ہو رہا ہے۔ ہمارے جو یوتھ ہے، ہماری ٹین ایج ہے، ہمارے لڑکے ہیں، ان میں فومو کا عنصر آ رہا ہے۔ فومو کیا ہوتا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ میں آپ کو آج کا ہی ایسا کیس سناتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے 11ویں چھوڑ دینی ہے، میں نے کالج نہیں پڑھنا، میں نے پری میڈیکل کے سبجیکٹس نہیں پڑھنے، میں نے یوٹیوبر پڑھنا ہے، ٹک ٹاکر بننا ہے، یا میں نے انسٹاگرامر بننا ہے اور رجب بٹ کی طرح پیسے کمانے ہیں۔ پچھلے 4-5 سال سے ایسے میرے پاس ایسے والدین بچوں کو لے کے آتے ہیں، لیکن پچھلے کوئی 5-6 دن سے دن میں ایک یا 2 دن میں ایک روزانہ والدین اپنے ایک نہ ایک بچے کو لے کے آ رہے ہیں اور یوٹیوبر بننا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا کیوں بننا ہے، کہ ہم نے رجب بٹ بننا ہے۔ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ رجب بٹ صاحب ہیں کون، لیکن ایک دن جب میں نے دیکھا کہ یہ رجب بٹ ہیں کون تو پتہ لگا کہ یہ بھی ڈیلی ولاگر ہیں، بلکہ فیملی ولاگر ہیں، اور بڑے شوق سے اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں ولاگز میں۔ اور پچھلے دنوں ان کی شادی ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی پوری شادی دکھائی یوٹیوب پہ، اور ان کے ساتھ جو ان کا ایک جو گروپ ہے انہوں نے بھی ان کی شادی کو کور کیا۔ لیکن وہ ہر ایک بندے کا ذاتی فعال ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن شادی پہ جس قسم کا انہوں نے پیسہ بہایا، پیسہ بہانا الگ ہے، لیکن آپ دنیا میں وہ شو کرنے کی میں پیسہ بہا رہا ہوں، 5,000 روپے کے نوٹ پھینکنا، کوئی ان کو گولڈ کی سلامی دے رہا ہے، کوئی شیر کے بچے ان کو دے رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں میں پیسہ پھینک رہے ہیں، میرے خیال میں یہ تو میں نے آج تک اس طرح عرب میں بھی نہیں دیکھا کہ عرب کے شہزادے بھی اس قسم کا پیسہ لوگوں میں پھینکیں۔ اس پیسے کے پھینکنے سے جو ہماری عوام میں ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، یہ بہت ہی برا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خطرناک ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ آ گیا کہ وہ کہے کہ جی میں نے رجب بٹ بننا ہے یا میں نے ڈکی بھائی بننا ہے، خدا کے لیے اس کو سوچئے۔ رجب بٹ جیسے لوگوں نے، میں پھر یہ بات نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی ویڈیوز میں فیملی دکھاتے ہیں یا کیا دکھاتے ہیں، لیکن ان ریئلسٹک سٹینڈرڈ سوسائٹی کا دکھایا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ ایک غیر پاکستانی بندہ پاکستان کے بارے میں دیکھتا ہوگا کہ پاکستان جہاں قرضوں میں ڈوب رہا ہے، اور رجب بٹ اور ڈکی بھائی جیسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوگا کہ وہ شادیوں پہ 5,000 روپے کی ویلے پھینک رہے ہیں، ڈالر میں ان کو ہار پہنا رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ سب سے پہلے تو ان کی ویڈیوز دیکھ کے میں پریشان ہو گیا۔ میں ایک ایسا بندہ جو کہ لوگوں کی پریشانیاں سمیٹتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، لوگوں کے غم سنتا ہوں، میں پریشانی کا شکار ہو گیا کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ میں یقین مانیے کہ لوگوں کو جانتا بھی ہوں کہ جن کے پاس ان سے زیادہ پیسہ ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طریقے سے پیسے کی اور دولت کو اس طریقے سے آپ دکھائیں۔ اور بچوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ میں نے اب ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے انجینئر نہیں بننا، میں نے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں نہیں آنا، میں نے بزنس مین نہیں بننا، میں نے اب رجب بٹ یا ڈکی بھائی بننا ہے۔ میں والدین سے پھر گزارش کروں گا کہ جب ان کے بچے اس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نگرانی کیجیے کہ وہ ایسا کانٹینٹ ہی نہ دیکھے، کیونکہ یہ کانٹینٹ آپ کے بچوں کے اندر صرف اور صرف نیگیٹو جذبات کو ابھار دے رہا ہوتا ہے، ان کے اندر فرسٹریشن آتی ہے، اریٹیبلٹی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ فومو آتی ہے، یعنی کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ باقی دنیا تو ایشی کر رہی ہے، صرف میں مس کر رہا ہوں۔ لیکن کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کی جو خواتین ہیں ان کی شادی رجب بٹ یا ڈکی بھائی جیسے لوگوں سے ہو؟ میرے پاس تقریباً پچھلے ہفتے میں 4-5 جو بچے ہیں، میں نے ان میں نوٹ کیا کہ ان میں انفیریٹی کمپلیکس آئی ہے، اور جب بچوں سے میں نے بات کی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے کالجز اور اسکول میں بھی یہی بات چل رہی ہے، یہی ٹرینڈ ہے کہ پڑھائی میں کچھ نہیں ہے، ڈگری میں کچھ نہیں ہے، بس آپ انفلوئنسر بنو، یوٹیوبر بنو یا ٹک ٹاکر بنو۔
اب ان بچوں کو کیسے اتنی جلدی سمجھایا جائے کہ اصل چیز تعلیم ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ تعلیم کا زیور اپنے پاس رکھ کے بڑے سے بڑے کام دنیا میں کر سکتے ہو. آپ اگر اس کی مثال لو تو امریکہ میں کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ میدان میں آ کے اور دولت کی نمائش کر کے اپنے آپ کو دکھاتے ہوں. آپ انویڈیا کے سی ای او کو دیکھو, وہ اے آئی کی دنیا میں ایک اور ریولوشن لا رہے ہیں, اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر انکوڈنگ اور پروگرامنگ کو میں اور آسان بنا رہا ہوں. اس کے ساتھ وہ بے تحاشا پیسہ کما رہے ہیں, اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ وہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی جیسے انفلوئنسرز ان کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچتے. اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو آپ خوشی بالکل منائیں, لیکن اس کے ساتھ آپ پہ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. آپ کے ملین سبسکرائبر اور فالوورز ہیں تو آپ پہ ایک ذمہ داری یہ آتی ہے کہ آپ کانٹینٹ ایسا دکھائیں جو کہ زہریلا نہ ہو. آپ کا یہ کانٹینٹ زہریلا ہے. اور یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم اپنے چینل پہ ایک پول ڈالیں گے, آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا دولت کا ایسا دکھاوا اچھا ہے یا برا. ہمیں یس یا نو میں جواب ضرور دیجیے گا پول میں. اس کے علاوہ جو ان ریئلسٹک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہماری سوسائٹی میں, ان ریئلسٹک سٹینڈرڈ آپ دیکھیں نا کہ ہر بندہ آپ چاہے گا کہ میری شادی بھی رجب بٹ جیسی ہو. وہ لوگ جو کہ بڑی مشکل سے شادی کو سمپل, یعنی کہ شادی تو ایک جائز اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے, وہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اور لوگ بڑی مشکل سے اپنی بارات, مہندی اور ولیمہ کرتے. بلکہ میں تو اس دن گیا تھا تو وہ صرف ایک دن کا پروگرام تھا, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ کہ وہ 3 دن کا پروگرام کریں. یہاں پہ تو دولت کی نمائش ہو رہی ہے, گھوڑے پہ لوگ آ کے ڈالرز پھینکی جا رہے ہیں, 5,000 کے نوٹ پھینکے جا رہے ہیں. خدا کے لیے اس ٹرینڈ کے خلاف آواز اٹھائیے. جو فیک لائف سٹائل کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اس کو ہمیں بند کرنا ہے پاکستانیوں کو. آپ ذرا کمپیئر کیجئے اپنے آپ کو اپنے ہمسائے ملک بھارت کے ساتھ. وہاں کے بھی یوٹیوبرز ہیں, وہ کیا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں اور ہم کیا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں. اگر بھارت کے آپ ٹاپ 5 یوٹیوبرز کو, انفلوئنسرز کو دیکھیں, اور آپ اگر ہمارے پاکستان کے ٹاپ 5 انفلوئنسرز کو دیکھیں, آپ دونوں کے کانٹینٹ کو ذرا کمپیئر کریں. وہ دیکھیں اپنے ملک کے لیے کیا کانٹینٹ دے رہے ہیں, اور ہمارے انفلوئنسر جو ہیں وہ کیا کانٹینٹ دے رہے ہیں. ہمارے ملک کے جو انفلوئنسرز ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دولت کا دکھاوا, گاڑیوں کا دکھاوا, فیک لائف سٹائل کے دکھاوے سے یو آر ناٹ رچ بٹ یو آر پریٹینڈنگ ٹو بی رچ, یہ چیزیں دکھا کے آپ سوسائٹی میں اگین ڈپریشن, انگزائٹی, اریٹیبلٹی اور غصہ ابھار رہے ہیں. یہ پاکستان ملک نہیں برا, آپ کی حرکتیں بہت بری ہیں. مجھے نہیں اندازہ کہ دولت نے آپ کی آنکھوں پہ کیا پٹی ڈال دی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میرے پاس لگاتار 4 سے 5 لڑکے آئے جو کہ 9ویں سے لے کے 11ویں کلاس میں پڑھتے تھے, میں ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ میں دل سے کروں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو مجھے تھوڑی کمنٹس میں باتیں بتائیے گا کہ ایسا کلچر ہمارے پاکستان میں اور ہمارے غریب ملک میں کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.